يسعك الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم السلام علیکم، میرا نام عبد الرحیم ہے۔ مختلف حدیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ حدیث ہے ان سے کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 4668۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتن کو جھکاتے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے، پھر وضو کرتے۔ ایک اور حدیث ہے 4669۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کا پیالہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ پیالے میں داخل کرتے، پھر اپنے چہرے پہ ملتے، پھر یہ دعا کرتے، اے اللہ موت کی سکرات پر میری مدد فرما۔ ایک اور حدیث ہے 4671۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ میرے جسم میں عافیت دے، میری بصارت میں عافیت عطا کر، اسے میری طرف سے وارث بنا دے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ علم والا ہے، سخاوت کرنے والا ہے، اللہ پاک ہے، عرش عظیم کا مالک ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4672۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس مسجد میں نماز 1000 نمازوں سے بہتر ہے سوائے مسجد حرام کے۔ ایک اور حدیث ہے 4673۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت اپنے ولی کے بغیر شادی کرے اس کا نکاح باطل ہے۔ اور حضرت عروہ کی حدیث میں سے ہے کہ آپ نے فرمایا بادشاہ اس کا ولی ہے جس کا کوئی ولی نہ ہو۔ ایک اور حدیث ہے 4674۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دھسنا اور چہروں کے بگڑنے ذکر کیا، فرمایا یہ اس امت کے آخر میں ہوگا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم ہلاک ہوں گے جبکہ ہم میں صالحین ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، جب خباثت ظاہر و غالب ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث ہے 4676۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اعضاء وضو کو دھویا۔ ایک اور حدیث ہے 4677۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں میں نے عبد الرحمن بن قاسم سے کہا کہ آپ نے اپنے باپ کو سنا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر کے خبر دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالت روزہ میں بوسہ لیتے تھے۔ راوی حدیث فرماتے ہیں آپ مجھ سے کچھ دیر خاموش رہے، پھر مجھے فرمایا جی ہاں، گویا کہ مجھے آپ نے کمزور جانا۔ ایک اور حدیث ہے 4678۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اختلاط فرماتے بغیر اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انزال ہوتا، فرماتی بس غسل کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 4679۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کا حکم دیا گھروں میں اور ان کو پاک صاف اور خوشبودار رکھنے کا حکم دیا۔ ایک اور حدیث ہے 4680۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ذکر کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 4681۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے کبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ سچا ان کے باپ کے علاوہ دیکھا، ان دونوں کے درمیان کوئی بات تھی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کیونکہ یہ جھوٹ نہیں بولتی۔ ایک اور حدیث ہے 4685۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تم میں ہر ایک کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے یہ آسمان کس نے پیدا کیے ہیں؟ وہ کہتا ہے اللہ نے۔ شیطان کہتا ہے یہ زمین کس نے پیدا کی؟ وہ کہتا ہے اللہ نے۔ شیطان کہتا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب معاملہ یہ ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ یہ کہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا۔ ایک اور حدیث ہے 4587۔ حضرت مسعود فرماتے ہیں میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اے امی جان آدمی اگر حالت جنابت میں صبح کرے تو کیا وہ اس دن کا روزہ رکھ سکتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر احتلام کی حالت جنابت میں صبح کرتے، فرض روزہ نفل نہیں، آپ غسل کرتے اور نماز پڑھتے اور مکمل روزہ رکھتے۔ ایک اور حدیث ہے 4689۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے نکلتے تھے اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور سے جمع کی وجہ سے غسل کی قطرے گر رہے ہوتے، نہ کہ احتلام کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں ہوتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 4690 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات گزارتے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے غسل کرتے، میں دیکھتی کہ آپ کے جسم اور بالوں سے پانی گر رہا ہوتا، پھر آپ نکلتے، آپ نماز پڑھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی آواز سنتی، پھر روزے کی حالت میں ہوتے تھے۔ امام شعبی نے عرض کی رمضان میں، آپ نے فرمایا رمضان اور نفل روزے میں بھی۔ ایک اور حدیث ہے 4691 حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم بن یزید کی طرف سے خط لکھا کہ ہم ردا کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ نے کہا قاضی شریع بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں فرماتے ہیں کہ رضاعت سے حرام ہو جاتا ہے چاہے دودھ تھوڑا ہو یا زیادہ پیا۔ ان کے خط میں لکھا تھا ابو شعشع المحاربی نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک گھونٹ یا 2 گھونٹ پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ ایک اور حدیث ہے 4692 حضرت عبداللہ بن ابی بکر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب رافع بن خدیج کا وصال ہوا اس پہ نہ رو کیونکہ میت پہ رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک یہودیہ مر گئی، اس کے خاندان کے لوگ اس پہ رونے لگے، اس کے رونے کی وجہ سے اس کو عذاب ہوا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4694 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بادل دیکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک بدل جاتا تھا، آگے بڑھتے، پیچھے ہٹتے، داخل ہوتے، باہر نکلتے، جب بارش برستی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے اس کے متعلق پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ سکتا ہے ایسا ہی جیسے اللہ نے فرمایا ہے بادل ہم پر برسے گا، بلکہ یہ تو وہ ہے جس پہ تم جلدی مچاتے تھے، ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4695 حضرت سفیان بن اینیا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد الرحمن بن قاسم سے کہا کہ آپ نے اپنے والد کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ لیتے تھے، آپ نے فرمایا جی ہاں۔ ایک اور حدیث ہے 4696 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ لیتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 4701 حضرت عبداللہ بن ابو حزیل سے روایت ہے کہ صحابہ پسند کرتے تھے کہ آدمی جب نماز سے فارغ ہو تو یہ کہے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکتا یا ذا الجلال والاکرام۔ ایک اور حدیث ہے 4702 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کلمات کہتے تھے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکتا یا ذا الجلال والاکرام۔ ایک اور حدیث ہے 4703 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی نماز میں کوئی چیز بیٹھ کر پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر جب بڑھاپا آیا تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر زیادہ ہو گئی تو نماز بھی پڑھی اور قرات بھی کی۔ جب سورت 30 یا 40 آیتیں باقی رہ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، آپ اس کو پڑھتے پھر رکوع کرتے۔ ایک اور حدیث ہے 4704 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپسی پہ میرے پاس داخل ہوئے تو گھر کے اندر پردہ لٹکا ہوا تھا جس میں تصویریں تھیں۔ جب آپ نے اسے دیکھا تو اس کو ہاتھ کے ساتھ ختم کر دیا اور فرمایا قیامت دن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ کی صفت خلق میں مشابہت رکھتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 4709 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے اور بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے،
جب کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تو رکوع بھی کھڑے ہو کے کرتے تھے، جب بیٹھ کے نماز پڑھتے تو رکوع بھی بیٹھ کر کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 4710، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنبی حالت میں سو جاتے تھے اور پانی کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 4711، حضرت عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے عرض کی اے امی جان مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں صفا و مروہ کے درمیان سعی نہ کروں۔ آپ نے فرمایا میرے بہن کے بیٹے تو نے بہت برا کہا ہے جس نے ان دونوں کے درمیان طواف نہیں کیا یا ان دونوں کے درمیان طواف کیا۔ صفیان کو شک اللہ عز و جل نے نازل فرمایا بے شک صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے درمیان صحیح کرتے تھے اور یہ سنت ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4713، حضرت عبداللہ بن شفیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی اے ام المومنین کون سا صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھا؟ آپ نے فرمایا ابو بکر، پھر میں نے عرض کی اس کے بعد آپ نے فرمایا عمر، پھر میں نے فرمایا اس کے بعد آپ نے فرمایا عثمان، پھر میں نے عرض کی اس کے بعد آپ نے فرمایا ابو عبیدہ بن جراح، پھر میں نے عرض کی اس کے بعد آپ خاموش ہو گئیں۔ ایک اور حدیث ہے 4714، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عورت حیض کا غسل کس طرح کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کس طرح غسل کرتی ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خال کی ایک بوٹی پکڑ اس کے ساتھ پاک کر۔ عرض کی میں کس طرح اس کے ساتھ پاکی حاصل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے چہرے کو کپڑے کی ایک طرف کے ساتھ ڈھانپ لیا اور فرمایا سبحان اللہ اس کے ساتھ پاکی حاصل کر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں نے عورت کو پکڑ کے کھینچا اور میں نے کہا اس کے ساتھ خون کے اثرات صاف کر لے۔ ایک اور حدیث ہے 4715، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنے ازواج میں سے کسی کا بوسہ لیتے پھر آپ مسکراہٹ پڑی۔ ایک اور حدیث ہے 4717، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے کسی ایسے کمرے میں تشریف نہیں رکھتے جس میں کتا ہو یا تصویریں ہوں۔ ایک راوی کا بیان ہے میں نے عرض کی ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے چلو۔ ہم نے ان کو خبر دی جو بات حضرت ابو طلحہ نے کہی تو انہوں نے فرمایا میں نہیں جانتی ہوں اور عنقریب میں آپ لوگوں کو بیان کروں گی جو کام کرتے ہوئے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کسی غزوہ میں تشریف لے چلے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے موقع غنیمت جانا، میں نے اپنے بستر کی دھاری دار چادر لے کے چوڑائی میں اس کا پردہ بنا دیا۔ آپ فرماتی ہیں بس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے تو میں نے کھڑے ہو کے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، تمام تعریف اس ذات کے لیے ہیں جس نے آپ کو غالب فرمایا، مدد فرمائی اور آپ کو عزت دی۔ آپ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا کے اس پردے کی طرف دیکھا اور مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں ناپسندیدگی کے آثار پہچان لیے، بس آپ اٹھے حتیٰ کہ اس پردے کو پھاڑ دیا، پھر فرمایا اے عائشہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو رزق دیا ہے اس میں حکم نہیں دیا کہ ہم پتھروں اور اینٹوں کو لباس پہنائیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی میں نے اسے پکڑ کر اس کا سرہانہ بنا دیا، پھر میں نے اسے کھجور کی چھال سے بھرا تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پہ اعتراض نہیں کیا۔ ایک اور حدیث ہے 4719، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز جو مسواک کر کے پڑھی جائے وہ اس نماز سے افضل ہے جو مسواک کر کے نہ پڑھی جائے 70 گنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ذکر خفی فضیلت رکھتا ہے جو کوئی نہ سنے، اور فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو جمع کرے گا، ان سے حساب لینے کے لیے کرامن کاتبین حساب لائیں گے جو انہوں نے یاد کیا اور لکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرمائے گا دیکھو اس اعمال میں کوئی شے باقی رہ گئی ہے، وہ کہیں گے ہم نے کوئی شے نہیں چھوڑی جو ہم نے جانی اور جو ہم کو یاد تھی، ہم نے اس کا شمار کیا اور لکھا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اس کا ایک عمل میرے پاس ہے جو آپ نہیں جانتے، میں اس کی جزا دیتا ہوں اور وہ ذکر الخفی ہے۔ ایک اور حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آپ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب کھڑے ہو گئے۔ ایک بچھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوا۔ حضرت علی نے جوتی پکڑی، اس کو نماز کی حالت میں مار دیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کو مار دیا۔ جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا پھر میری طرف متوجہ ہوا تھا، مجھے چاہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے درمیان مارنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 4724، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کھانا طلب کرتے ہیں، ہم عرض کرتے نہیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں روزے کی حالت میں ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 4725، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن کے آخری حصے میں عرفات سے واپس آتے، جس وقت ظہر کی نماز پڑھ لیتے پھر واپس آتے، آپ مینا میں چند راتیں گزارتے۔ تشریق کے دنوں میں آپ جمرہ کو کنکری مارتے، جب سورج ڈھل جاتا تو ہر جمرہ کو 7 کنکریاں مارتے، پہلے کے پاس ٹھہرتے اور دوسرے کے بعد لمبا قیام کرتے، روٹتے گراتے ہوئے پھر تیسرے کو مارتے اور اس کے پاس نہ ٹھہرتے۔ ایک اور حدیث ہے 4726، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ عرفہ مینا کے لیے بربادی ہے، تم میں سے کسی ایک پر وہ دن آئے گا کہ وہ پسند کرے گا وہ ستارے کے ساتھ لٹکا ہوا ہو، اس نے کوئی عمل نہیں کیا ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 4727، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان کے لیے مسجد میں منبر بچھواتے، وہ اس پہ کھڑے ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فخری اشعار کہتے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بے شک اللہ تعالیٰ روح القدس حضرت جبرائیل سے حضرت حسان کی مدد فرماتا ہے جب تک وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کافروں کے فخری اشعار کا جواب دیتے رہتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے رہتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 4728، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹیلے سے شروع کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 4730، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح سے ولی ہی کر سکتا ہے، جس کا کوئی ولی نہیں اس کا ولی بادشاہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4731، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت نکاح نہ کرے مگر اپنے ولی کی اجازت کے ساتھ، اگر اس نے نکاح ولی کی اجازت کے بغیر کیا تو اس کا نکاح باطل ہے، اگر کر لیا ہے تو اس کے لیے مہر ہے، جو اس نے اس سے فائدہ اٹھا لیا۔ اگر ولیوں کے درمیان جھگڑا ہو تو اس کا ولی بادشاہ ہو ہے جس کا کوئی ولی نہ ہو۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، انشاءاللہ حاضر ہوں۔